الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون نشہد بانک رسول اللہ. صدق اللہ العظیم. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین غزوہ بنو المصطلق، میم صاد بڑی طا لام اور قاف بڑی قاف، غزوہ بنو المصطلق. اسی غزوے کا ایک اور نام ہے غزوہ مریسیع. جیسے ہم نے ابھی سنا ہے غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق، ایسے ہی غزوہ بنو المصطلق کا دوسرا نام غزوہ مریسیع. میں گزشتہ کل بتا چکا ہوں کہ اس غزوے میں باقاعدہ کوئی بڑی جنگی کارروائی تو نہیں ہوئی، مگر اس غزوے میں سیرت رسول کے سیکھنے کے بہت اہم ترین اسباب موجود ہیں، اور قرآن کریم نے اس غزوے کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑا حصہ دیا ہوا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ سورہ منافقون جو 28ویں پارے میں ہیں وہ صرف اس غزوے کی تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں تو حرج نہیں ہوگا. ہم گزشتہ کل یہاں پہنچ گئے تھے منافقین کے احوال کے سلسلے میں. میں نے یہ بات سے اپنی گفتگو کی بنیاد بنائی تھی کہ ایک انسان اپنی زندگی میں 3 طرح کے لوگوں کا سامنا کرتا ہے. ایک وہ جو کھلے سچے دوست ہیں، دوسرے وہ جو کھلے سچے دشمن ہیں، اور تیسرے وہ جو بظاہر تو دوست ہیں لیکن اندرونی اعتبار سے دشمن ہیں. پہلی جو 2 قسمیں ہیں وہ بہت قابل قدر ہیں، ان کی عزت کرو. جو دوست ہے سچا اس کی تو بہت عزت کرو، اور جو دشمن ہے سچا اس کی بھی بہت قدر کرو کہ اس نے کھل کر بتا دیا کہ میں تیرا دشمن ہوں. بچنے کی جو چیز ہے وہ ہے آپ کا وہ دشمن جو دوستی کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے پاس آیا. میں نے گفتگو کی شروعات یہاں سے کی تھی. 2018 یا 17 میں درس قرآن میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں تقریباً 9 ہفتے اس موضوع پر بات ہو چکی ہے. یہاں صرف میں اتنا ہی عرض کروں گا جو ضرورت کے بقدر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھنے کو مل جائے اس مجلس میں. آپ اندازہ لگائیے منافقت یعنی دوہرا معیار اتنی بدترین شے ہے کہ آپ سورہ بقرہ جب پڑھنا شروع کریں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے پڑھیے الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والوں کو اللہ نے 3 آیتوں میں بیان کر دیا. 3 آیتیں، کیونکہ سچا دوست اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس دوست ہے. اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم میں کھلے دشمنوں کا ذکر ہے، تو ان کو تو 2 ہی آیتوں میں بیان کر دیا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. مسلمانوں کو یعنی سچے دوستوں کو 3 آیت اور سچے دشمنوں کو 2 آیت. لیکن جب منافقین کا ذکر چھٹا اور شروع ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے رکوع کے بعد سے دوسرے رکوع تک تقریباً 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا. اسی منافقت کی میں تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ غزوہ سمجھنے میں مدد ملے. ویسے عرب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی بہت جلد ان کا انتقال ہوا ہے، شیخ عبد الرحمن حبن نکا المیدانی رحمۃ اللہ علیہ.
انہوں نے منافقت پر 2 جلدوں میں اور ایک ایک جلد 600 صفحات کی ہے، یعنی 1200 صفحات میں لٹریچر لکھا ہے صرف منافقت پر. وہ چھپ کر آ بھی گئی ہے، الحمدللہ اس فقیر کے پاس بھی آ رہی ہے، بس راستے میں ہی. اس کا میں نے کچھ بنیاد آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. بچوں ساری زندگی اس آدمی کا نام یاد رکھنا، جیسے ہم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام ازبر ہے، اسی طریقے سے جیسے ہم کو ابو جہل کا نام ازبر ہے. کسی ادنا بچے کو بھی پوچھو اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون تھا، وہ بچہ کہے گا ابو جہل. تو جیسے کھلے دوستوں کا پتہ ہے اور جس طرح کھلے دشمنوں کا پتہ ہے، ایسے ہی ان سانپوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے جو آستینوں میں رینگتے ہیں. یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اسی طرح کا آدمی تھا، اور اس کو اسلام نے لقب دیا تھا رئیس المنافقین، یعنی منافقین کا سردار. میں نے یہاں تک تو گزشتہ کل بتا دیا تھا کہ اس نے اپنی منافقت کی شروعات کہاں سے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اس کی سرداری چکنا چور ہو گئی. اس کا صدیوں پرانا، سال ہا سال پرانا ایک خواب تھا کہ مجھے مدینہ منورہ کی سرداری ملے. عین اس وقت جب اس کی تاج پوشی ہو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے اور اس کا وہ خواب دل ہی دل میں چکنا چور ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے، عین موقع پر اگر کسی کی پسندیدہ چیز کوئی اور لے جائے تو اس کے دل میں تو کھٹک اور کدورت ہوگی. تو اس نے ہجرت کے بعد 1.5 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کی. میں گزشتہ 1-2 واقعات بھی بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح یہ سرکار کو اور صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا، سر عام کہتا تھا. وقت گزرتا گیا، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر میں اہل اسلام کو تاریخی کامیابی ملی، ہم سب جانتے ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کامیابی حاصل کر کے مدینہ منورہ واپس آئے تو اس نے دیکھا ارے اب مخالفت کر کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، یہ جماعت اپنے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اگر اپن نے ان کی کھل کر مخالفت کی تو ہاتھ کچھ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے جیسے بدر میں مشرکین مارے گئے ہیں مکے کے، ایسے ہی مدینے میں بھی کوئی ایک آدھ بھیڑت ہو گئی تو اپنا بھی بولو نمبر لگ جائے گا. تو اس نے یہ چالاکی کی کہ بدر کے آنے کے بعد 1-1.5 مہینہ گزرنے دیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام بظاہر قبول کر لیا. دل میں عداوت تھی لیکن بظاہر اب جب اسلام قبول کر لیا تو اس کو یہ چکر پڑا کہ میں کسی طرح مسلمانوں کا اتنا زیادہ قریبی ہو جاؤں اور سرکار کا اتنا زیادہ قریبی ہو جاؤں کہ مجھ پر یہ لوگ بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگ جائیں. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جھوٹا آدمی اگر سچائی کا روپ دھار لے تو اس کے ظاہر میں بناوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر سانتا کروز میں کوئی آدمی ہے جو میرے تعلقات میں ہیں، تو ٹھیک ہے چلتے پھرتے ایک آدھ بار سلام کر لیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن کوئی آدمی ہے جو مخالف ہے اور وہ مجھے اپنا دوست باور کرانا چاہتا ہے تو وہ 4-5 مسافے زیادہ لے گا. حضرت آئی السلام، ارے بیٹھی، ارے شاید یہ اداکاری کرے گا. ہے کہ نہیں ایسا؟ اس کو آپ کہتے ہیں اوور ایکٹنگ، یہی کہتے ہیں نا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو یہ تھا کہ کسی طرح میں سرکار کا اور مسلمانوں کا اتنا قریبی بن کر رہوں کہ یہ لوگ مجھے اپنے بڑے بڑے راز بتانا شروع کر دیں. جب راز بتائیں گے اور اپنے ساتھ رکھیں گے سفر میں، حضر میں، جنگوں میں، موتوں میں، شادیوں میں، تو ہر راز مجھ پر ان کا کھلنا شروع ہو جائے گا. اور جب کسی کا کسی کے پاس راز چلا جاتا ہے تو پھر وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. اس نے بڑی چاپلوسی کرنا شروع کی. اکثر وقت مسجد میں گزارتا
اگر قابل اعتماد روایات مانی جائیں تو بڑی عجیب عجیب روایتیں ملتی ہیں. اس نے مسجد میں اتنا وقت گزارنا شروع کیا کہ صحابہ کو یہ تصور ہونے لگا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اب بازی لے جائے گا. آپ ذرا سوچئے کس لیول تک لوگ بناوٹ کا روپ دھارتے ہیں. یہ بہت سیکھنے کی چیز ہے بچوں، ساری زندگی آپ کو کام لگے گی. ابھی آپ کی ابتدا ہے، لیکن آپ کی بالکل ابتدا ہے اور آپ کا دماغ ماشاءاللہ اور دل بالکل کھلا ہوا ہے. اس لیے میں یہ صاف صاف چیزیں آپ کے دل دماغ میں ڈال رہا ہوں. اس نے بڑا بناوٹی روپ بنایا، اکثر وقت مسجد میں گزارنا، اور سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے. اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جمعے کے خطبے سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی خطبے تک آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے. وہی تو گھر تھا. آپ کبھی جائیں گے تو دیکھو ممبر ہے، محراب ہے، اور جہاں آپ کا روضہ رسول ہے وہی تو آپ کا حجرہ مبارک تھا، اسی میں تو آپ کی قبر اطہر ہے. تو آپ جمعے کے خطبے سے پہلے جب نکلنے کے لیے تیار ہوتے تو یہ چاپلوسی کرتا. کیسی چاپلوسی؟ میں اس دفعہ گیا تھا نا تو روضہ رسول کے وہ جو ممبر رسول ہے وہاں دیکھا تو مجھے یہ سب یاد آیا. میں کیا یار کیا کیا لوگوں نے اللہ کے رسول کو ستایا ہے. طبیعت نڈھال ہو گئی ہے، ایسا بوجھ میری طبیعت پر طاری ہوا. یہ بدماش کمبخت کیا کرتا تھا، سرکار کمرے سے نکلنے والے ہوتے تو جناب ممبر کے پاس آ کر کھڑے ہوتے، او لوگو یہ وہ رسول ہے جس کے ذریعے تم کو اللہ نے عزت بخشی ہے، اس کی قدر کرو. اب یہ سب چاپلوسی کی باتیں ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اب فجر کی نماز کے بعد سیرت پر کچھ بات ہوتی ہے، اعلان کی ضرورت ہے. آپ اور بیان کرنے والا تیار ہے، روز کا روز ایک ہی آدمی ہے نا، کوئی نیا تو نہیں آتا نا. اب یہاں کوئی آدمی مولانا حمزہ صاحب ابھی سیرت بیان کریں گے، آپ سب حضرات ذرا غور سے سنیں، بہت اچھا ویسا ویسا، کیا ضرورت ہے؟ لیکن چاپلوسی کرنے والا یہ ضرور کرے گا. جمعے کے خطبے سے پہلے یہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاپلوسی کرنے کے لیے ممبر کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے، او لوگو ابھی ایک رسول آنے والا ہے جس کے ذریعے تم کو اللہ نے عزت بخشی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی باتوں کو غور سے سنو. اس طرح کی باتیں کہہ کر بیٹھ جاتا. ہاں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، بڑا پیارا شعر ہے، میں تھوڑا اس کو بدل کے کہتا ہوں. ٹپکتی ہے نگاہوں سے، برستی ہے اداؤں سے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. یہ شعر اس طرح ہے، میں اس کو اس طرح کہتا ہوں، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. ذرا دماغ حاضر رکھیے، میں نے کیا لفظ بدلا؟ محبت کے بجائے عداوت. لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ محبت چھپتی نہیں، لیکن یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ عداوت بھی چھپتی نہیں. یہاں عداوت پر آپ کتنے بھی چاپلوسی کے اور بناوٹ کے چادریں لیبل چڑھاؤ، اللہ اس کو ایک نہ ایک دن. اب یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کمبخت چاپلوسی کرتا تھا. سال 1.5 سال گزرا، بدر کے 1 سال کے بعد غزوہ احد پیش آیا. ابھی ہم نے سنا ہے اس نے غزوہ احد میں بہت بڑا صدمہ دیا تھا. سرکار 1000 کی فوج لے کر گئے تھے، اس نے بیچ راستے سے بولو 300 مجاہدین کو واپس لے. اب جب یہ واقعہ پیش آیا نا تو مسلمان پہلے سے بھی اس کو نوٹ کرتے تھے لیکن بولتا کوئی نہیں تھا. ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا بھی ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ المؤمن بر کریم والفاجر خب لئیم، کہ ایمان والا بھولا بھالا سخی ہوتا ہے اور فاجر یہ بڑا کمینہ اور گھٹیا ہوتا ہے. تو ایمان والا جیسا خود بھولا بھالا ہوتا ہے ویسے ہی ہو سکتا ہے بھئی یہ بھی سچا ہو، یہ بھی تعریف کرنا چاہتا ہو، یہ بھی محبت میں مرا جا رہا ہو. ایمان والے کچھ بولتے نہیں تھے. لیکن غزوہ احد میں جب اس کی بدماشی کھل کر سامنے آئی اور غزوہ احد سے واپسی کے بعد جب پہلا جمعہ آیا تو مسلمان انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب یہ اعلان کرتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں ذرا. اور مجمع میں حضرت عمر جیسا آدمی بیٹھا ہے، بالکل ممبر رسول کے سامنے پہلی صف میں حضرت عمر بیٹھے ہیں، بازو میں ابو بکر صدیق بیٹھا ہے، اور یہ کھڑا ہوا، او لوگو
جیسے ہی کہا نا تو حضرت عمر نے زور سے بیٹھ، تو اس کو بڑا برا لگا کیونکہ پول کھل گئی تھی. تو جناب وہاں سے نکلے، جمعے کی نماز پڑھے بغیر واپس چلے گئے، جمعہ بھی نہیں پڑھا. جب نکلا نا تو مسجد کے گیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک انصاری صحابی ملے، تو جا رہا تھا تو بڑبڑ کرتا ہوا جا رہا تھا. تو گیٹ پر ایک انصاری صحابی ملے، انہوں نے کہا بھئی جمعہ تو پڑھ لو. کہنے لگا میں نہیں پڑھوں گا، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ میں تو ان کی تعریف کر رہا ہوں اور یہ مجھے رسوا کر رہے ہیں. تو انصاری صحابی نے کہا تجھے رسوا بھی تو جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں نا، تو نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے. ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، تو میرے ساتھ چل، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری مغفرت کی گزارش کرتا ہوں، وہ دعا کر دیں گے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو عداوت چھپتی نہیں نا. ابھی تو میں نے شعر پڑھا نا، اس کی زبان سے غصے میں برجستہ نکلا کہ مجھے تمہارے رسول کی بخشش اور مغفرت نہیں چاہیے، نکلو یہاں سے. اب تو سب کھل کے، لیکن اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر لیبل لگ گیا تھا اسلام کا، اور اس کمبخت نے ایک بڑے گروپ کو ایسا بنا دیا تھا کہ اس گروپ سے بھیڑنا حکمت کے خلاف تھا. بہرحال سال ڈیڑھ سال ایسا گزرا. اس کے بعد غزوہ احد ہوا. غزوہ احد کے بعد غزوہ بنو نذیر، اور پھر غزوہ خندق، اور پھر غزوہ بنو قریظہ. یہ سارے غزوات ہوئے. ان تینوں چاروں بڑے غزوات میں ہم سب جانتے ہیں، ابھی تازہ تازہ باتیں سنی ہوئی ہیں، اہل اسلام کو اللہ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی. صورتحال یہ ہو گئی کہ پورے عرب ہی نہیں بلکہ رومن امپائر اور پرشین امپائر تک اسلام کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا. روم سے اسلام اور مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے برابر جاسوس آیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں. وہ تفصیل اگر میں کھولوں گا تو بڑا وقت گزر جائے گا. ایران سے بڑے بڑے جاسوس آتے تھے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، یہ جو آدمی آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کیسا ہے، اس کے پاس بیٹھنے والے کیسے ہیں، ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ. تو جاسوس آتے تھے. اس کمبخت نے دیکھا کہ یار سارے پلان فیل ہو گئے. میں نے لوگوں کو، عرب والوں کو ان کے خلاف ورغلایا، ہر میدان میں شکست کھا گیا. اس کا یہ ذہن بن گیا کہ اب طاقت کے بل بوتے پر، اسلحہ اور ہتھیار کے بل بوتے پر ایمان والوں کو شکست دینا اب دنیا کے بس میں رہا ہی نہیں. اور یہ کہتا بھی تھا کہ اب دنیا میں اللہ نے کوئی ہتھیار بنایا نہیں ہے جو ایمان والوں کو شکست دے سکے. اس کا یہ قول ایسا سچا ثابت ہوا، حالانکہ منافق تھا. ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اب جبکہ دنیا چاند ستاروں پر کمندیں باندھ رہی ہیں، آج بھی اللہ والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے نا. 55-56 آئے تھے نا، بڑی ان کی پٹھانوں نے مہمان نوازی کی تھی. ہے کچھ ایسے پڑھتے ہو بھی اخباروں میں آپ لوگ؟ ہاں کہ میں ہی پڑھتا ہوں. برابر جوتے کھا کے گئے نا 20-25 سال کے بعد. تو اس نے یہ کہا کہ اب ان کو شکست دینا اپنے بس کا گیم نہیں. اس نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے یہ ترتیب بنائی. اب یہ بہت غور سے سننا بچوں، یہ ساری زندگی تم کو میرے بات کوئی بتائے نہ بتائے بھروسہ نہیں ہے. اس کو ایسا دل کے کانوں سے سنو کہ اگر تم کو 10 سال بعد بھی کوئی پوچھے کہ منافقین نے اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے کیا پلان بنایا تھا، تو تمہارے ذہن میں، تمہاری زبان پر یہ برجستہ باتیں آنی چاہیے. اس نے 3 پلان بنائے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے واسطے. جنگ کے بل بوتے پر تو کچھ ہو نہیں سکتا. سارا عرب غزوہ احزاب میں شکست کھا کے جا چکا تھا. عرب کے بڑے بڑے سورما اور بہادر نوجوان بچوں سے کٹ چکے تھے، ممکن نہیں تھا. تو اس نے اب یہ ترتیب بنائی کہ دیکھو 3 چیزیں کرو، اگر وہ 3 چیزیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اسلام اور مسلمان اس دنیا سے بالکل روانہ ہو جائیں گے. اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ 3 چیزیں اس زمانے میں ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے. ذرا توجہ کے ساتھ، بہت افسوس کی بات ہے. پہلا پلان اس کا یہ تھا، یا پلان کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کو کیریکٹر لیس بنا دو، بد اخلاق، بدتمیز بنا دو. ہاں یہ بالکل احادیث کا، میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بیان، بالکل احادیث کا اور قرآن کریم کا ترجمہ ہی بتاتے جا رہا ہوں، صرف زبان اپنی بومبے کی ہے. پہلا پلان کیا تھا؟ بولو. مسلمانوں کو کیریکٹر لیس بنا دو، کردار برا کر دو.
کردار برا کر دیں گے تو باہر سے آنے والے لوگ جب ان کو دیکھیں گے، اچھا یہ ہے کہ مسلمان، ارے ان کا تو کردار بڑا گندا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، تجارت جب کرتے ہیں تو مال میں ملاوٹ کرتے ہیں، تو دوسری قومیں اسلام میں داخل ہونے کے بجائے اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ بہت بڑی سازش تھی جس میں ہمارا معاشرے کا نوجوان بالکل پھنس چکا ہے۔ ہمارے بچوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آ رہا۔ خیر وہ بات الگ ہو، پھر ایک موضوع چل پڑے گا۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کو بد اخلاق بنا دو۔ دوسرا پوائنٹ پلان کا یہ تھا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلا دو، ان کو بکھیر دو، ان کو آپس میں لڑا دو۔ ہاں ذرا توجہ رکھنا، کسی بھی عنوان سے لڑنا ہے، کسی بھی عنوان سے، چاہے قرآن کے عنوان سے ہو چاہے حدیث کے۔ یہ بریلوی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، وہ دیوبندیوں کو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ بدعتی ہیں، ہم سنتوں۔ یہ سارے کے سارے جو عنوان ہیں غلط ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انتشار جہاں ہوگا سمجھو یہ لوگ اسی یہودی کے پلان کا حصہ بن چکے ہیں۔ اختلاف کرو، ہزار اختلاف ہوں گے یار، انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ مسلمانوں کو آپس میں بکھیر دو۔ اب ذرا کالج کے بچے سنو جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ تیسرا پلان اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کر دو، یعنی مسلمانوں کا دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان نہ کرے، ایسا کر دو۔ 3 پوائنٹ تھے۔ پہلا مسلمانوں کو کیریکٹر لیس کر دو، دوسرا بولو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، تیسرا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دو، اگر توڑ نہیں سکتے تو رشتہ کمزور کر دو۔ کالجوں میں یہ بہت ہو رہا ہے، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں کوئی توڑتا، شروعات ہوتی ہے اورنگزیب سے۔ ہاں ذرا سمجھو اس چیز کو، یہ جو میڈیا اورنگزیب کو برا بولتا ہے نا، وہ اورنگزیب سے ایک دن آپ کو سرکار تک لے جائے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس آدمی نے مسجد کے امام کو برا بولنا شروع کر دیا وہ مرنے سے پہلے ایک نہ ایک دن سرکار کی بھی گستاخی کرے گا، اس لیے کہ یہ جو امام مسجد کا ممبر پر کھڑا ہے، مصلی پر کھڑا ہے، یہ سرکار سے کسی نہ کسی درجے میں کنیکٹڈ ہے، اسی کا تو وارث ہے نا، انہی کا تو وارث ہے نا۔ اس لیے ہر اللہ والے سے یا ہر اس آدمی سے بات کرنے سے پہلے، اس کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول سے کیا رشتہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میرے عزیزوں؟ تو 3 پلان، اب ان 3 پلانوں پر عمل کس طرح کرنا شروع کیا ذرا دیکھیے۔ یہ 3 پوائنٹ تھے، اب آپ دیکھیے ذرا اس کو غور سے سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن اور بدگمان کرنے کی کیا ترتیب رہی، اس کو غور سے سنیے۔ دیکھیے عرب میں اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا مانتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ہم کسی کو اولاد نہیں رہتی ہے تو کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی گود لے لیتے ہیں، ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈoption، گود لے لینا، اور اردو میں اس کو لے پالک کہتے ہیں، عربی میں اس کو متبنہ کہتے ہیں، یعنی کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا۔ عرب میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، وہاں کا یہ دستور تھا اور یہ زمانے سے چلا آ رہا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ان کا نام تھا زید بن حارثہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ سرکار نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ ان کی شادی ہوئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے، ان کا نکاح ہوا، زندگی ہے، اونچ نیچ ہوتے رہتی ہے، دونوں میاں بیوی میں انبن ہو گئی اور مشورے سے دونوں نے آپس میں جدائی اختیار کر لی، یعنی زید بن حارثہ نے طلاق دے دی۔ وہ ایک تفصیلی قصہ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کبھی آئے گا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ زید بن حارثہ نے طلاق دے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی،
اللہ نے سیدنا جبرائیل کو بھیجا کہ زینب بنت جحش سے آپ کا نکاح ہو گیا ہے، زمین پر نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان پر اللہ نے کر دیا ہے، بس تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دوسرے دن لوگوں کو ولیمہ کھلا دو۔ سرکار نے ولیمہ کھلا دیا۔ ہاں، اب اس کو موقع مل گیا۔ کیا موقع مل گیا معلوم ہے؟ کیونکہ عرب کا کیا ماحول تھا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا۔ اس نے شور مچایا، ارے یہ کیسا نبی ہے جو اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے شادی کر رہا ہے؟ او ہو یہ کیا ہے؟ ہاں، کاؤنٹر کوشچن۔ ہاں کالج والے توجہ رکھو، تم کو تمہارے نبی سے اسی طرح بدظن کیا جائے گا۔ ہم ہمارے نبی پر جو ایمان رکھتے ہیں سمجھ کر نہیں رکھتے، بے سمجھے رکھتے ہیں۔ دنیا سے کہہ دو ہم کو کچھ نہیں پڑی، ہم اپنے نبی کو جو نبی مانتے ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم کو بتا دیا ہے۔ اب تو جانے، تیرا کام جانے، تیرے کو ماننا ہے مان، نہ ماننا ہے مت مان۔ یہ جو سوالات کی بوچھار اور یہ جو تحقیق اور ریسرچ کے نام پر فتنے پھیل رہے ہیں، اس کا مقابلہ ڈھٹائی سے کرو۔ کیسا؟ ہم کو نہیں سننا تمہاری باتیں، ہمارا رسول ہمارے نزدیک معزز ہے، بس خلاص۔ اس نے فتنہ پھیلایا، اچھا اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے شادی کر رہا ہے۔ اب یہ فتنہ پھیلا۔ اس کے علاوہ اسی نکاح میں ایک دوسری خباثت اس کو یہ نظر آئی کمبخت کو کہ یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح تھا، اور آپ سب کو پتا ہے اسلام میں ایک وقت میں کتنے نکاح ہو سکتے ہیں؟ یاد ہے نا؟ اب یاد ہے نا؟ یاد ہے۔ ایک ساتھ کتنے؟ 4۔ رسول اللہ نے کتنے کر لیے؟ 5۔ ہم کو 4 اور خود فتنہ پھیل گیا، فتنہ پھیل گیا۔ مقصد کیا تھا؟ صحابہ کو رسول اللہ سے بدگمان کرنا، یہ روحانی رشتے میں دراڑ پیدا کرنا، پروپیگنڈا چلا اتنا اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں ایسی گندی اور فضول بکواس باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں اس منبر سے اپنے رسول کے خلاف، اپنے رسول کے معاملے میں وہ الفاظ بول بھی نہیں سکتا، ایسی سڑی ہوئی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو میں بہت ادب کے ساتھ اور کھینچ تان کے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ تم اگر پڑھو گے نا تو تم کتابیں جلا دو گے اور پھاڑ دو گے، کیونکہ الحمدللہ ہم کو ہمارے نبی سے عشق ہے، اور ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ ہمارے نبی پر قربان ہے۔ ہم اس طرح کے اعتراض کو سن بھی نہیں سکتے، سمجھنا اور اس پر بولنا تو دور کی بات۔ لیکن اس کمبخت نے یہ فتنہ پھیلایا اور بڑی شدت کے ساتھ پھیلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں تقریباً 14 آیتیں سورہ احزاب میں نازل فرمائی۔ جب یہ قرآن نازل ہوا نا تو جو بھولے بھالے صحابہ بدگمان ہوتے جا رہے تھے، جیسے نوجوان بچے کالجوں میں جا کر کبھی کبھار پڑھ کر بدزن ہو جاتے ہیں، ٹھیس لگتی ہے دل کو، ایسے ہی بھولے بھالے صحابہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو جب قرآن نازل ہوا نا، قرآن نے ان کے دلوں پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ سارے کے سارے وساوس اور سارے کے سارے شیطانی خیالات اور منافقین کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا۔ آپ پڑھیے سورہ احزاب کے آخر کے 2-3 رکوع، بڑی دلچسپ انداز۔ یہ ایک موقع، اس کا مقصد کیا تھا؟ رسول سے صحابہ کو بدگمان کرنا۔ اب ہم آتے ہیں اس غزوے پر۔ یہ چیز ذہن میں رکھنا، منافقین نے پلان کیا بنایا تھا؟ بولو ارے بولو نا بھائی۔ 3 پوائنٹ تھے۔ پہلا پوائنٹ بدتمیز بنا دینا، دوسرا پوائنٹ انتشار، تیسرا پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کمزور کر دینا۔ یہ 3 پوائنٹ تھے۔ اب آئیے غزوہ مریسی پر، اب ہم ڈائریکٹ اس غزوے پر آتے ہیں۔ جب غزوہ مریسی کے سفر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو مدینے سے کچھ میل کے فاصلے پر یہ چشمہ ہے۔ چشمہ مطلب ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے پانی ابلتا ہے، چشمے سے یہ چشمہ مت مراد لے لینا، وہ پانی ابلتا ہے، وہاں لوگ پانی پیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو مریسی نام کا ایک چشمہ تھا، وہاں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیام کرنے کا اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا. اس چشمے پر ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے مزدور حضرت جہجاہ، جیم ہا الف ہا جہجاہ رضی اللہ عنہ. یہ اس چشمے پر ڈول لے کر پانی بھرنے گئے. ادھر سے ایک دوسرے صحابی آئے جن کا نام تھا سنان ابن وبر جوہنی رضی اللہ عنہ. وہ انصاری تھے اور یہ مہاجر تھے. یعنی جہجاہ رضی اللہ عنہ مکے کے تھے اور وہ مدینے کے تھے. اب لوگ ہیں بھائی، ہوتا ہے کبھی کبھار، معاشرے میں تو سب چلتا ہے. یہ دونوں حضرات پانی بھرنے کے لیے جب جمع ہوئے تو چشمہ چھوٹا تھا، ان کے ڈول بڑے تھے، تو تھوڑی کھینچتان ہو گئی اور کھینچتان ہوتے ہوتے تھوڑی دھکا دھکی ہو گئی، تیری میری ہو گئی. تو جب یہ کھینچتان ہوئی، دھکا مکی ہوئی، تو حضرت جہجاہ نے مکے والوں سے کہا، او مہاجرین کے لوگوں، کیا کہا؟ او مہاجرین کے لوگوں، دیکھو تمہارے ساتھی پر یہ انصاری ظلم کر رہا ہے. یہ جملے کہے. وہ جو سنان رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا، او انصار کے لوگوں، دیکھو ایک مکے والا تم پر ظلم، تمہارے ساتھی پر ظلم کر رہا ہے. ایک نے اپنے قبیلے کو پکارا، دوسرے نے اپنے قبیلے کو پکارا. یہ قبائل کی جنگ اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. جب یہ کھینچتان ہوئی نا اور اس طرح جب پکارا گیا نا، تو کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ وہاں اس طرح ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اور جلال میں اٹھے اور جا کر ان دونوں کو منع کیا کہ تم کو لڑنا تھا تو لڑ لیتے، لیکن مہاجرین کا مہاجر کو پکارنا، انصار کا انصار کو پکارنا، یہ بدترین چیز ہے. جیسے آج ہوتا ہے نا، او راجستھانیوں، او بہاریوں، او مہاراشٹریوں، او کوکنیوں، یہ سب اسلام. ہم صرف کیا ہیں؟ تو دونوں نے پکارا، سرکار نے بہت ڈانٹا اور واپس آ گئے. یہ تو معاملہ رفع دفع ہو گیا. یہ خبر اس کمینے کو معلوم پڑی. کس کو؟ عبداللہ ابن ابی کو. اس کو معلوم پڑی نا تو وہ 60-70 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا، ہاں دو نا، مال بہت پیسہ دیتے تھے نا تم، ہاں دو کھلاؤ. دیکھا نا، تمہارا کھا کر تم کو ہی بھونک رہے ہیں. یہی الفاظ اس نے کہے. اور پھر کمبخت نے آگے کہا، یہ اس بے وفا کتے کی طرح ہے جو اپنے مالک کا کھا کر سب سے پہلے اسی کو کاٹتا ہے. یہ جملے اس نے کہے. بہت لمبی چوڑی تقریر کی. 2 جملے اس نے ایسے کہے کہ جس سے سرکار کو بڑا غم ہوا، بہت غم ہوا. ایک جملہ تو اس نے یہ کہا کہ آج کے بعد مدینے والوں ان کو پیسہ مت دینا. اس کو قرآن نے بھی کوٹ کیا ہے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ تم رسول اللہ اور اس کے ساتھیوں پر مال خرچ مت کرو. جب مال خرچ نہیں کریں گے تو یہ لوگ یہاں سے ویسے ہی چلتے بنیں گے اور ہمارے سر کی بلا ٹل جائے گی. یہ جملے اس نے کہے. دوسرا جملہ اس نے کہا کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں کا ذلیل ترین آدمی، عزت دار والے آدمی کے ہاتھ سے نکالا جائے گا. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. یہ جملے اس نے کہے. عزت دار سے وہ کس کو مراد لے رہا تھا؟ اپنے آپ کو. اور ذلیل سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کس کو مراد لے رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ یہ تو اشرف الانبیاء تھے، انبیاء میں بھی اشرف ترین ذات. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ کی ہی ذات سب سے افضل ہے. یہ جملے اس نے کہے. اسی مجمع میں کم عمر، بہت ہی سیدھے سادے بھولے بھالے نوجوان حضرت سیدنا زید ابن ارقم بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب سنا کہ یہ کمبخت لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف ورغلا رہا ہے تو وہ وہاں سے اٹھے اور ساری داستان حضرت سیدنا اپنے چچا جان کو بتا دی. زید ابن ارقم وہاں سے اٹھے، اپنے چچا کے پاس گئے اور سارا معاملہ چچا جان کو بتا دیا. چچا جان کو بھی بڑا صدمہ ہوا. چچا جان اٹھے اور جا کر سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. جب آپ سن رہے تھے نا
تو آپ کو ایسا غم ہو رہا تھا, ایسی تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ سنتے سنتے کروٹ بدل رہے تھے. حالانکہ آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ جب جس کی بات سنو اس کی طرف اپنے سینے کو پھیر لو. جیسے کوئی آدمی اس طرف سے بات کر رہا ہے نا, تو سنت یہ ہے کہ اس کی طرف اپنے سینے کو پھیر لو, یہ سنت ہے. ایسا بات نہیں ہوتی. مسنون طریقہ بات کرنے کا کیا ہے کہ سینے کو پھیر لو. لیکن یہ واحد واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب زید ابن ارقم کے چچا یہ واقعہ سرکار کو سنا رہے تھے تو سرکار ان سے بار بار منہ موڑ رہے تھے, تکلیف ایسی ہو رہی تھی. وہاں حضرت عمر ابن خطاب بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ سنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دیکھی. آپ اندازہ لگائیے, بے چینی اور غم کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. چونکہ آدمی سے جب سہن نہیں ہوتا ہے نا اور برداشت نہیں ہوتا ہے نا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ ساری پوزیشن کو سمجھ رہے تھے کہ سرکار اب اس واقعے سے بہت زیادہ غمگین ہو گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حکم دو, ہم میں عباد ابن بشر موجود ہیں. یہ عباد ابن بشر گردن کاٹنے کے بڑے ماہر تھے. عمر ابن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ حکم دیں, عباد ابن بشر موجود ہیں, یہی بیٹھے ہیں, ابھی کہ ابھی اس کی گردن اڑا دیں گے کہ اس نے آپ کو کیسے ذلیل کہہ دیا. سیرت 3 سال سے بیان ہو رہی ہے, 3 سال سے بیان ہو رہی ہے نا. 3 سال کا سب سے قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں. ویسے تو میرے آقا کی سیرت کا ہر حصہ, ایک قدم رکھا دوسرا قدم اٹھایا, یہ بھی معجزہ ہے. لیکن سیرت کے حوالے سے اب تک کا سب سے قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں, سب سے قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں. دنیا کا سب سے بڑا دکھ شرافت ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ شرافت. اور ہمارے رسول شریف نہیں تھے, اشرف الانبیاء تھے. حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ حکم دو, میں ابھی اس کی عباد کے ذریعے گردن اڑا دیتا ہوں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی میں کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا کہ سرکار میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں, تو حضرت عمر بازو جا کر کھڑے ہو گئے. بیٹا کھڑے ہو جاؤ. بازو جا کر کھڑے ہو گئے. مثلا یہ حضرت عمر ہیں تو بازو جا کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ حکم دیں. تو سرکار نے حضرت عمر کا ایسا کندھا پکڑا, آقا بھی کھڑے ہوئے ہیں, ایسا کندھا پکڑا اور دبایا. شرافت دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے میرے بھائیوں. شرافت. آدمی خبیث بن جائے نا پھر کچھ بھی کرے. وہ آقا کا فرمان بھی ہے کہ دنیا سب سے زیادہ شریفوں کو ستاتی ہے. اور اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت, جب تیری حیا اور شرافت ختم ہو جائے تو جو چاہے کر, پھر تو جانور بن گیا. آقا نے اس طرح کندھے پر ہاتھ رکھا, دبا کر فرمایا عمر عمر میری بات سمجھو, میری بات سمجھو. اگر میں اس کو آج تلوار سے اڑا دوں تو کل لوگ یہی کہیں گے کہ محمد اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہتا ہے اور اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. یہ شرافت ہوتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا دکھ, لوگ کہتے ہیں موت سب سے بڑا دکھ ہے. جھوٹ بات ہے. موت تو میرے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے, وہ دکھ نہیں ہو سکتا. دنیا کا سب سے بڑا دکھ شرافت ہے. جس آدمی نے شرافت کا چولا اوڑھ لیا مکھی بھی اسی کو ستاتی ہے. آقا نے فرمایا آج اس کو اڑا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. عباد ابن بشر, علی ابن ابی طالب اور ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب اور فلاں فلاں جیسے بہادر موجود ہیں جنہوں نے عرب کے سورماؤں کو ذرات میں بکھیر دیا. اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو سیکنڈوں کا کام ہے. لیکن کل کو دنیا اٹھ کر یہی کہے گی کہ محمد اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہتا ہے اور اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. یہ کہہ کر سرکار خاموش ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ چلو جنگ نہیں کرتے, واپس چلو. آپ اندازہ لگائیے, غزوہ احد کی داستان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی نے یہ فرمایا کہ نبی جب اپنے بدن پر ہتھیار لگا لیتا ہے تو پھر اتارتا نہیں ہے جنگ سے پہلے. یہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں سرکار دماغی اعتبار سے اتنے غمگین ہوئے کہ جنگ لڑے بغیر واپس آ گئے. شرافت دنیا کا, بولو بولو, سب سے بڑا دکھ ہے. شرافت دنیا کا سب سے, یہ جملہ گھر تک بولتے ہوئے جانا اور گھر پر بھی لوگوں کو سنانا. شرافت دنیا کا سب سے بڑا.
آدمی شیطان بن جائے نا پھر دیکھو. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.